تلنگانہ کی مالی بدحالی پر مرکزی وزیر کیشن ریڈی کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر سخت تنقید۔ مرکزی وزیر کیشن ریڈی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کی مالی حالت دیوالیہ ہو چکی ہے، جس کے باعث ملازمین کو تنخواہیں اور ریٹائرمنٹ فوائد دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے CR کی 10 سالہ حکومت نے ریاست کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا، اور موجودہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی بھی قرض لینے اور سرکاری زمینیں بیچنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جس سے مستقبل کی ضروریات کے لیے زمین کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ کیشن ریڈی نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت نے انتخابی وعدوں کو پورا کیے بغیر تمام طبقات کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت سے مشورہ کیے بغیر انتخابی وعدے کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ وہ تلنگانہ کے تمام منصوبوں کے لیے ریاستی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کر کے فنڈز حاصل کر رہے ہیں، لیکن ریونت ریڈی کی بے بنیاد باتوں کو عوام سمجھ چکے ہیں۔ کیشن ریڈی نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی ریاست کو راہل گاندھی کے ہاتھوں میں گروی رکھ رہے ہیں اور ان کی ہدایت پر ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مختلف تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی 14 ماہ کی کارکردگی سے عوام مایوس ہیں اور جلد ہی کانگریس پارٹی کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرکزی کابینہ نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPCA کی رپورٹ کی بنیاد پر وقف ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بل 10 مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ بل دونوں ایوانوں میں منظور ہو جاتا ہے اور صدر دروپدی مرمو کی توثیق حاصل کر لیتا ہے تو یہ نیا قانون نافذ العمل ہو جائے گا۔ JPC نے حکومت کی جانب سے پیش کردہ 14 ترامیم کو منظور کیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی 44 ترامیم کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس بل کی مخالفت میں کانگریس سمیت انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے آئینی حقوق پر حملہ ہے اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی مثال ہے۔ مزید برآں، اپوزیشن نے JPC کی کارروائی کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے اختلافی نوٹ بھی جاری کیے ہیں۔ اس بل کے تحت وقف بورڈ کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں، جن میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت اور وقف املاک کے انتظامات سرکاری افسران کے سپرد کرنا شامل ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 6,13,000 وقف جائیدادیں موجود ہیں، جن کی مجموعی مالیت کھربوں روپے ہے۔ مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ بل ان جائیدادوں پر مسلمانوں کے حقوق کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ترامیم وقف املاک کے بہتر انتظام اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم، اپوزیشن اور مسلم تنظیمیں اس بل کو اقلیتوں کے حقوق پر حملہ قرار دے رہی ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی حکومت پر BRS کی MLC کلواکنٹلا کویتا نے شدید تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جھوٹ کے ذریعے اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور ریاست کی مالی حالت پر غلط اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں۔ کویتا کے بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہر ماہ 6,500 کروڑ روپے سود ادا کیا جا رہا ہے، جبکہ کیگ کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی ماہ میں یہ رقم 2,600 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کا دعویٰ ہے کہ ریاست کی ماہانہ آمدنی 18,000 کروڑ روپے ہے، لیکن کیگ کے مطابق اس سال کسی بھی ماہ میں آمدنی 12,000 کروڑ روپے سے تجاوز نہیں کی۔ کویتا نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کسانوں کی زمینوں کی نیلامی اور قرضوں کی وصولی کے لیے انہیں ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتخابات سے پہلے کچھ اور وعدے کرتے ہیں اور جیتنے کے بعد کچھ اور کہتے ہیں، جو دوغلی پالیسی کا ثبوت ہے۔ کویتا نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر رہے ہیں اور ان کی حکومت RSS سے جڑی ہوئی ہے۔ کویتا نے مدیگڈا پروجیکٹ کو سیاسی انتقام کی وجہ سے استعمال نہ کرنے کا الزام لگایا، جس سے ریاست میں فصلیں خشک ہو رہی ہیں اور کانگریس پارٹی کو کسانوں کی بددعائیں مل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ناکام قیادت کی وجہ سے ریاست میں ترقی رک گئی ہے۔ یہ الزامات اور تنقیدیں سیاسی ماحول میں شدید بحث کا موضوع بن گئی ہے۔